آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ رمشا خان اور خوشحال خان کی شادی ہو رہی ہے؟ غلط رپورٹس ہیں، بالکل غلط رپورٹس ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں بھائی، رمشا خان اور خوشحال خان کی شادی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. بات چیت کیا چل رہی ہے؟ ڈاکٹر اعجاز وارث ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنے چینل پہ بتایا کہ رمشا خان اور خوشحال خان کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے. اس سے کئی روز پہلے سے یہ چل رہا تھا معاملہ کہ جی دے گاٹ میرڈ. اچھا، اب ہم نے بھی اپنی چڑیا کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کر آؤ، کبوتر کو تو اس نے تھوڑی سی انکوائری کی. تو اب مجھے جو خبر ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ڈاکٹر اعجاز وارث نے کہا کہ بھئی ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور ایک نجی فنکشن اور اس میں ان کا نکاح ہو گیا. اب میں نے جو ہے جب انکوائر کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے والا ہے. تو اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری رپورٹس غلط ہوں، لیکن آنیسٹلی غلط نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں لگتا کہ غلط ہوں گی، لیکن یہی چیز مجھے پتا چلی ہے کہ دے آر ناٹ میرڈ اور ایسا کچھ آگے ہونے بھی نہیں والا ہے. خوشحال خان کی ایج جو ہے وہ 26 سال بتائی جاتی ہے. رمشا خان جو ہیں وہ 31 ایئرس کی ان کی ایج بتائی جاتی ہے. دونوں نے ساتھ کام کیا تھا بریانی میں، بہت ہٹ ہوا وہ ڈرامہ، اور وہاں سے ان کی جو وہ آن اسکرین کیمسٹری تھی نا، اس نے آگ لگا دی اور لوگ جو ہے دیوانے ہو گئے ان دونوں کے کپل کے. اچھا، خوشحال خان جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا بھی تھا، احمد علی بٹ کی میرے خیال سے تھی غالباً، تو اس میں کہا تھا کہ بھائی کوئی سین نہیں ہے، نہ ہی میں دل پھینک ہوں، اور اگر شادی کروں گا تو اپنی امی کی مرضی سے میں شادی کروں گا. دیٹس اٹ. بڑا کانفیڈنٹلی خوشحال نے یہ بات کی تھی. سو مجھے لگتا ہے اس پٹھان اس طرح باہر کرتے نہیں ہیں زیادہ تر. سو مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا ہے. اب دیکھیں کہ ڈاکٹر اعجاز وارث کی جو رپورٹ ہے وہ کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے. اگر شادی ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل تو آئے دن شادیاں ہو رہی ہیں اور پھر اگلے دن پتہ چلتا ہے ڈیورس ہو گئی ہے. تو مجھے کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو خوشی کے بجائے مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ ان کی شادی چل جائے، بیکاز بہت ہی برا حال ہے. شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، شادی کو نا مذاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے، مذاق ہی بنا دیا ہے. سو یہ ہے خوشحال خان اور رمشا خان کے حوالے سے خبر، اور لیٹس سی کہ کس کی رپورٹ صحیح نکلتی ہے. ڈاکٹر اعجاز، آئی ریسپیکٹ ہم، آف کورس میں ان کو جانتی نہیں ہوں، لیکن اب ان کی رپورٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح نکلے، اور میرا جو رپورٹر ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے غلط خبر دی ہو. اچھا جی، اب آگے ہم آ جاتے ہیں ہانیہ عامر. اصل میں نے کل نیوز ریکارڈ کی پوری، اور وہ میرا ڈریس ایسا تھا کہ جب وہ میں بیٹھی نا تو وہ یہاں سے نظر آ رہی تھی میری اسکن. اب میں نے کہا یہ اتنی سی اسکن نظر آ رہی ہے، اس پہ لوگوں نے جو میرے ساتھ کرنا ہے نا، اوئے ہوئے 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 ہوئے. خیر آئی ڈونٹ ریئلی کیئر، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں یار، وہ پوری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی، گھنٹوں کی محنت، ایڈٹ سب. میں آئی واز انکمفرٹیبل. میں نے کہا مجھے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ میں خود بڑی بات کر رہی ہوتی ہوں دوسروں کی ڈریسز پہ، تو میرا اتنا سا شولڈر نظر آ گیا نا تو قیامت آ جائے گی. خیر دوبارہ بات کروں گی ہانیہ عامر کے حوالے سے، بیکاز میں یہ ریکارڈ کر چکی تھی کل. ہانیہ عامر جو ہیں انہوں نے اپنے باتھ روم کے اندر آج سے 2 روز پہلے ایک ویڈیو بنائی، اور ویڈیو کافی لمبی تھی. اس میں انہوں نے دل کھول کے اپنا سامنے رکھ دیا سب کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی لوگوں سے خوش لڑکی برداشت نہیں ہوتی، خوش عورت برداشت نہیں ہوتی. کیوں ہیں ایسے لوگ یار؟ اچھا ویسے یہ بات ٹھیک ہے، آج کل کوئی بھی خوش ہوتا ہے نا تو آ کے اس کو لوگ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. یہ خوش کیسے ہے؟ یہ اچھی کیسے لگ رہی ہے؟ اس کی زندگی میں مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو نظر لگا دیں گے، نظر لگا دیں گے اور کچھ نہ کچھ کہہ کے چلے جائیں گے، اوٹ پٹانگ چیز. تو یہ ہے. لیکن ہانیہ کے منہ سے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، کیونکہ ہانیہ اتنی بڑی سٹار ہے، لوگوں نے ہانیہ کو سٹار بنایا ہے، لوگوں کی محبت نے ہانیہ کو سٹار بنایا ہے. اتنا فیم جو آپ کو ملا وہ لوگوں کی وجہ سے ملا نا. تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں سے میری خوشی نہیں برداشت ہوتی، اور ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی پرواہ مت کرو، اور دوسری طرف لمبی چھوٹی موٹی پتلی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ویلیڈیشن اگر عورت کو نہیں چاہیے ہو، لوگوں کی اجازت کچھ کرنے کے لیے، اور وہ اپنی لائف میں خوش ہو، تو لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، بیکاز لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو دے وانٹ یو ٹو فٹ ان ٹو دا مولڈ. جو سانچہ بنایا ہوا ہے ان کا جو ایک ہے کہ جی اس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے، اس طرح کے اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ان کو آپ سے پرابلم ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، پھر ان کو آپ سے بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور ہانیہ نے کہا کہ آئی ٹوک اے بریک کپل آف ویکس آف، اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور شاید میں چیزیں ڈفرینٹلی کر رہی ہوں. سو آئی تھاٹ کہ آئی مے بی نیڈ ٹو ری انوینٹ. لیکن آئی ریئلائزڈ کہ لوگ کلپریٹ ہیں، لوگ کلپریٹ ہیں، سم ٹائمز ہیں، لوگ زیادتی کرتے ہیں.
لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم لگایا، آپ نے ڈیز آف لیے، آپ نے سوچا کہ واٹ از دا پرابلم ود می دیٹ پیپل آر ناٹ ہیپی ود می، لیکن آپ نے ایک چیز نہیں ریئلائز کی دیٹ یو لیو ان پاکستان. آپ ایک مسلم ملک میں رہتی ہیں اور یہاں پہ آج بھی ایسے شریف لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو ننگا پنا نہیں پسند کرتے، جو ولگیرٹی کے ساتھ خوش نہیں ہیں. they love you but وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے کپڑے چھوٹے کر لیں، آپ فضول کی اونٹ پٹانگ حرکتیں کریں. آپ کا عاصم اظہر کے ساتھ جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد کبھی آپ بادشاہ کے ساتھ کبھی کہیں آپ کی اسکینڈلز آ رہے ہوتے، تو دیٹس آل رائٹ. مے بی بادشاہ واز جسٹ فرینڈز آف ہر. ٹھیک ہے، آپ ہینگ آؤٹ کریں، آپ کی فرینڈز ہیں، اس پہ بھی لوگوں کا اعتراض نہیں ہے. پھر دوبارہ سے آپ کا عاصم اظہر کے ساتھ ہو گیا، پھر آپ کی فیک ویڈنگز، پھر آپ کے وہ کمرشل انڈائریکٹلی وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو الو بنانا کہ جی شادی ہونے والی ہے اور اس طرح کی چیزیں، وہ بہت ٹو مچ تھا یار. اٹ واز ٹو مچ. چڑھ گئے ہم کہ یار یہ اوور ہو گئے ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹینشن چاہیے، اور میرے خیال سے ان کو مزہ آ رہا ہے اس اٹینشن کی وجہ سے. اور یہ جو ہے نا کبھی فیک ویڈنگز کریں، کبھی کچھ کریں. اینڈ دین ہانیہ عامرز ڈریسنگ، اس پہ تو لوگ بولیں گے نا. آپ اگر کپڑے چھوٹے کریں گی تو اس پہ تو تنقید ہوگی، اور اگر آپ چاہتی ہیں آپ پہ تنقید نہ ہو، nobody hates you, everybody loves you. ٹھیک ہے، میری فیوریٹ نہیں رہی، اب میں چڑھ گئی. وہ عاصم اظہر والا جو سارا کچھ ہوا اس کے بعد نا میں نے کہا یار کہ شی از فیک، سم تھنگ از ریئلی آف اباؤٹ ہر. یہ بہت کیوٹ بننے کی شاید کوشش کرنے لگ گئی ہے، جتنی وہ ہے نہیں. شروع میں مجھے بڑی کیوٹ لگتی تھی، مجھے بہت پسند تھی، لیکن میں نے کہا یار یہ نا ٹو مچ کر رہی ہے، ٹو مچ کر رہی ہے. جہاں دیکھو ہانیہ عامر، اور وہی ہانیہ عامر کی حرکتیں. بچی بنی ہوئی ہے، ٹین ایجر. سو میں تو چڑھ گئی آنیسٹلی. تو اب آئی ڈونٹ لائک ہر اینی مور، بٹ آئی ریسپیکٹ ہر بیکاز شی از اے ہارڈ ورکنگ گرل. اس کی بھی زندگی میں اسٹرگلس تھیں، سارا کچھ اس نے محنت کی ہے. لیکن آپ ننگا پنا کریں گے، آپ غلط کام کریں گے، ہم بات کریں گے. میرے پاس تو لائسنس ہے، ٹھیک ہے، میں تو ٹرینڈ پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. سو میں تو بات کروں گی، اور لوگ بات کریں گے تو آپ برداشت کریں، یا پھر آپ اپنے حلیے ٹھیک کر لیں، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، تو لوگ بات نہیں کریں گے. یہی وہ عوام ہے جو آپ کو بے انتہا محبت دیتی ہے، آسمان پہ بٹھاتی ہے، لیکن پھر جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گی تو وہ پھر آپ کو زمین پہ بھی لے آئے گی. سو ہانیہ کا ایسا کچھ کہنا تھا. آپ کا کیا کہنا ہے مجھے بتائیں. سعدیہ امام کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. سعدیہ امام نے کہا کہ آپ نے کہا کیسے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ میرا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا. کوئی اگر اچھی بات کر دے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اب آپ کے سامنے ہوگا کہ کیا ہوا ہے. سعدیہ امام نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے حکومت کو خوب گالیاں نکالی کہ تم لوگ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ جاؤ تو کوئی اور آئے. گیس کتنے بل آ رہے ہیں؟ میرا 26,000 روپے بل آیا. اور کیا میرے نوکر کھاتے ہیں گیس پہ سوتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کی. اور انفراسٹرکچر جو ہے کراچی کا، اس کے حوالے سے بات کی. بڑی جو ہے انہوں نے لان تان کیا حکومت کو. اچھا جی، اس کے بعد وہ کلپ وائرل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا ایک کلپ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے حوالے سے جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے جو ہے سیز فائر کروایا، اور اس پہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. بہت اچھی بات ہے. اتنے نقصان کے بعد کوئی اچھی چیز بھی ہمیں سننے کو ملی. اتنی تباہی دنیا میں پھر گئی، ہمارے مسلمان بہن بھائی، ان کے بچے مارے گئے، کیا کچھ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بڑا کام کیا ہے، بڑی ان کی مہربانی ہے. خیر، پھر اتنی گالیاں دینے کے بعد سعدیہ امام نے دوبارہ ویڈیو بنائی، اور اس میں سعدیہ امام نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی، کیا بات ہے ہمارے پرائم منسٹر کی، اور جو انہوں نے کام کیا ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بہترین کام کیا ہے. اور میری کچھ آفیشل سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی تو آپ نے بہت اچھا کیا، اور بہت اچھی بات ہے. اور جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں وہ تو بالکل آپ کی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں. نہیں، ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ہاں، سم تھنگ لائک دیٹ تو آپ نے جو بھی کیا، خیر آپ نے اچھا کیا. تو یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا، اور ان کی ٹون بالکل بدلی ہوئی تھی، ان کا کہنے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا. اور وہ جو تعریفوں کے پل تھے، بہت ساری باتیں ہیں، میں کیا یہاں پہ شیئر کروں. آئی ایم ٹرائنگ کہ ویڈیو میں شارٹ ہی رکھوں. تو بہت ساری انہوں نے تعریفیں کی حکومت کی، فیلڈ مارشل کی، شہباز شریف کی، اور پتہ نہیں کس کس کی. تو لوگوں نے تو اس پہ جو ہے
جو میسیجز کامنٹس کیے ان کو اور کہا کہ بھائی کل تک تم کچھ اور کہہ رہی تھی، اب تم کچھ اور کہہ رہی ہو، تم تو منافق ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. اور بالکل ٹھیک کہا کہ مطلب یا تو آپ اتنا چیخ رہی تھی اور یا آپ بچھ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا بچھ جانا، تو آپ اب اتنا بچھ رہی ہیں. آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی بدل لی اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جو میں نے اس وقت کہا تھا تو مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا اور یہ تھا وہ تھا. دوبارہ ویڈیو بنائی سعدیہ امام نے اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ میرا موڈ خراب تھا، میں اپنے میاں کو لے کے پریشان تھی اور لوگ تو بے وقوف ہیں، لوگ جاہل ہیں، جو اگر کوئی اچھی بات کر دے تو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں آپ کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. میرا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، کسی نے میرے گن رکھ کے مجھ سے یہ بات نہیں کروائی. اور میرے سوئی گیس کا جب مسئلہ ہوا تھا تو سوئی گیس والے آئے تھے اور انہوں نے میرا مسئلہ ریزالو کیا، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے. لوگ جاہل ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو دوبارہ سے جی ٹرولنگ ہو رہی ہے سعدیہ امام پہ، لیکن لوگ جو ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے. وہ کہہ رہے کہ نہیں، پہلے تم نے اتنا برا بھلا کہا اور اس کے بعد جو ہے تم نے اس طرح 360 ڈگری کا جو تم نے ٹرن لیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا، کسی بھی طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، مجھے بھی نہیں ہو رہا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس دن میں بڑی ہائپر ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، بٹ میرا جو سٹانس تھا وہ ابھی بھی وہی سٹانس ہے. بیکاز سعدیہ امام نے جو بھی باتیں کی تھیں وہ ٹھیک تھیں، اس میں غلط کیا تھا؟ اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر ان باتوں سے پھرنا کیسا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ملک کتنے برے حالات ہیں، تو وہ تو ہیں نا حالات خراب. حالات کب ٹھیک ہوئے ہیں؟ ایران اور اس کی چلو ٹھیک ہے سیز فائر کرا دیا، بہت بڑی بات ہوئی، اللہ کا شکر ہے، لیکن ملک کے حالات تو ویسے کے ویسے ہیں. نہ یہاں پہ روزگار ہے، نہ یہاں پہ گیس ہے، بجلی کے بل جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، پانی یہاں پہ لوگ خریدتے ہیں. پیٹرول کی جو حالات ہیں چلو اب کم کر دیا انہوں نے، لیکن پھر بھی اتنا مہنگا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. انفراسٹرکچر ہمارا تباہ برباد ہے، ڈمپرز بچے مار کے چلے جاتے ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، بچے گر کے مر جاتے ہیں. ڈمپرز تو پتہ ہے نا کتنی جانیں لے چکے ہیں اب تک. سو کون سے حالات ٹھیک ہوئے ہیں جو آپ اتنی جو ہے اتنی تعریفیں کر رہی ہیں جن کو آپ گالیاں دے رہی تھی؟ تو یہاں پہ تو اگر لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آنیسٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے بتائیں کہ سعدیہ امام کا واقعی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یا نہیں ہوا ہے اپڈیٹ، اور ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا؟ پلیز مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں.